ویسے تو دنیا میں بہت سے طریقوں سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ بیوقوف بنانے کے جو ہمیں واقعات ملتے ہیں وہ امام مہدی کے ظہور کا اعلان کرنے کے ہی ملتے ہیں۔ 1979 کے اندر ایک شخص جہیمان بن سیف نے ایسے شخص کو تلاش کیا گیا جو مدینہ کا رہنے والا تھا، نام محمد تھا اور والد کا نام عبداللہ تھا۔ چنانچہ اپنے ساتھ چند مسلح افراد کو بھی منظم طریقے سے تیار کیا گیا۔ منظم انداز سے ان تمام نشانیوں کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے ایک بہت بڑے فراڈ اور دھوکے کی کہ جس سے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا۔ ویسے تو دنیا میں بہت سے طریقوں سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، لیکن مذہبی کارڈ استعمال کر کے سب سے زیادہ بیوقوف بنانے کے جو ہمیں واقعات ملتے ہیں وہ امام مہدی کے ظہور کا اعلان کرنے کے ہی ملتے ہیں۔ لیکن تاریخ کے اندر اتنا منظم اور اتنا پلینڈ جو دھوکہ تھا اور جو فراڈ تھا، اس سے زیادہ بہتر منظم فراڈ کی مثال آپ کو کہیں اور تاریخ میں نہیں ملے گی جو امام مہدی کے نام پر لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہو۔ جی ہاں، اس کی حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ 1979 کے اندر ایک شخص جہیمان بن سیف نے کچھ افراد کو اپنے ساتھ تیار کیا۔ یہ شخص پڑھا لکھا مکہ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لینے والا شخص تھا۔ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ سعودی عرب کے اندر جیل میں بھی کچھ وقت گزار چکا تھا۔ یہ اس پورے پلان کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ پلان کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک شخص کو منتخب کیا گیا جس کا تعلق مدینہ سے تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق امام مہدی کا تعلق مدینہ سے ہوگا۔ پھر اس شخص کا نام بھی محمد تھا اور اس کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا، یعنی ایسے شخص کو تلاش کیا گیا جو مدینہ کا رہنے والا تھا، نام محمد تھا اور والد کا نام عبداللہ تھا۔ چنانچہ اپنے ساتھ چند مسلح افراد کو بھی منظم طریقے سے تیار کیا گیا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ بیت اللہ میں جب امام کعبہ نماز پڑھا کر فارغ ہوتے ہیں تو محمد بن عبداللہ آگے بڑھتا ہے اور مائک اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور میں ہی امام مہدی ہوں جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ چنانچہ تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اتنی بات کر کے محمد بن عبداللہ تو بیٹھ جاتا ہے، لیکن ماسٹر مائنڈ جہیمان جو ہے وہ آ کر مائک کو تھامتا ہے اور وہ لوگوں کو اپنی تقریر سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو، زنا عام ہو چکا، فحاشی عام ہو چکی، ظلم عام ہو چکا، مسلمانوں کو جو ہے وہ برے طریقے سے پیسا جا رہا ہے، قتل و غارت مسلمانوں کا کیا جا رہا ہے۔ تو تمام حالات جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں ان کا ظہور اب ہونا بنتا ہے۔ چنانچہ جہیمان جو ہے یہ ٹرک کھیلتا ہے، کہتا ہے کہ یہی امام مہدی ہیں اور یہ لو میں سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اس نے لوگوں کو یہ دکھانا چاہا کہ اگر میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں تو تمام لوگوں کو بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے۔ اس کے اس اعلان کے فوری بعد ہی بیت اللہ کے اندر مختلف ستونوں کے اوپر مسلح فوجی اور سنائپرز جو ہیں وہ ہمیں نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ لوگ لوگوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں اور سعودی عرب کی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ نہ صرف سلطنت جہیمان کے حوالے کر دی جائے اور محمد بن عبداللہ کو امام مہدی مان کر ان کے ہاتھ پر نہ صرف بیعت کی جائے بلکہ سابقہ اور موجودہ جتنے بھی حکمران جو اس وقت موجود ہیں ان کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ لوگ بیت اللہ کے اندر قتل و غارت سے بھی اجتناب نہیں کرتے۔ بیت اللہ کی زمین پر خون گرایا جاتا ہے۔ وہ امن کا گہوارہ جگہ جس کو امن قرار دیا گیا ہے، جہاں پر انسان اگر داخل ہو جائے تو وہ امن میں آ جاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے بیت اللہ کی حرمت کا
اس کے تقدس کا اور احترام کا بالکل لحاظ نہیں رکھا۔ سعودی حکومت نے ان کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے مختلف ممالک سے رابطہ کیا اور مختلف ممالک کی فوج کو جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر ان کی سرکوبی کے لیے شامل کیا گیا، جس میں فرانس کی، جرمنی کی اور پاکستان کی فوجیں جو ہیں یہ سر فہرست ہمیں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ ایک بڑا فوجی آپریشن کیا گیا۔ یہاں میں یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ عوام الناس کے اندر بھی یہ خبر پھیلی تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ جذباتی ہو کر ان کی طرف جو ہے وہ بڑھے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بھی لوگ جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئے، لیکن سعودی حکومت نے بڑے ہی منظم طریقے سے ان کے اوپر قابو پایا۔ بیت اللہ کے اندر جو سنائپرز تھے ان کو شوٹ کیا گیا پہلے، اور فوجیوں نے جو ہے محمد بن عبداللہ کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ مارا، تاکہ وہ جو ایک فضا اس نے بنائی ہے کہ یہ امام مہدی ہے، وہ ذہن جو لوگوں کا وہاں بن گیا ہے وہ ختم ہو۔ تو چنانچہ جب محمد بن عبداللہ کو مار دیا گیا تو وہاں پر موجود بہت سے لوگ جن کا یہ ذہن تھا کہ شاید یہ امام مہدی ہی ہے اور ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے بھی ذہن جو ہے وہ کلیئر ہو گئے۔ جہیمان جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ اپنے چند مسلح افراد کے ساتھ بیت اللہ کے تہہ خانے میں بیسمنٹ میں جا کے یرغمال بنا لیتا ہے کچھ لوگوں کو، اور ساتھ وہاں پر جو ہے وہ پناہ لیتا ہے۔ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ذرا مشکل تھا، لیکن پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ تہہ خانوں کے اندر پانی چھوڑا گیا، اور پانی کے اندر جو ہے وہ ایک نارمل درجے کا کرنٹ جو ہے وہ چھوڑا گیا، جس سے کہ کوئی انسان جو ہے وہ صرف زخمی رہے یا وہ اپنے جو ہے وہ ہوش کھو دے، لیکن وہ موت کے اس کے اوپر طاری نہ ہو، یعنی وہ مرے نہ۔ ایسے ہی ہوا، وہ کرنٹ لگنے سے جہیمان اور اس کے تمام ساتھی جو تھے وہ زخمی ہو گئے، اور ان کے جو اعصاب تھے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جہیمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی حکومت نے ان کو نشان عبرت بناتے ہوئے جہیمان کو اور جہیمان سے منسلک وہ تمام افراد جس نے ان کا ساتھ دیا تھا، حتیٰ کہ اگر باہر سے بھی کسی نے ان کا ساتھ دیا تھا تو ان کو بھی سعودی حکومت نے سر عام پھانسی کی سزا سنا دی۔ یہ فتنہ جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس نے کس طرح منظم انداز سے ان تمام نشانیوں کو پورا کرنے کی کوشش کی کہ امام مہدی جو بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، وہیں پر اس نے لا کر محمد بن عبداللہ کو کھڑا کیا، اس کو مدینہ سے بلایا، نام میچ کیا، والد کا نام میچ کیا، خاندان میچ کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ واقعہ ختم ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ایک فراڈ تھا۔ تو اس واقعے سے میں آپ کو اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دھوکے میں کبھی نہیں آنا۔ امام مہدی کو پہچاننا ہے صحیح طریقے سے، اور امام مہدی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی خود سے آ کر لوگوں کو نہیں کہیں گے کہ میں امام مہدی ہوں، مجھے مانو۔ اور ایک اور بہت بڑی علامت امام مہدی کی یہ ہوگی کہ ان کے خلاف جو لشکر ان کے اوپر حملہ آور ہوگا، اللہ رب العزت غیبی طور پر ان کی مدد فرماتے ہوئے اس لشکر کو زمین میں دھنسا دیں گے۔ جب وہ لشکر زمین میں دھنسے گا تب پوری دنیا میں، چار دانگے عالم میں لوگوں کو یقین ہوگا کہ واقعی یہ امام مہدی ہیں، پھر ان کے ہاتھ پہ جوک در جوک جو ہے وہ مسلمانوں کی بیعت ہوگی۔ یہ واقعہ اور اس طرح کے بہت سے واقعات پیش آئے، لیکن عوام الناس کو اگر صحیح احادیث کی روشنی میں امام مہدی کی پہچان کروا دی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس فتنے کا مستقبل میں بھی شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہی یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس میں ہم آپ کے سامنے مکمل وضاحت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔